یہ بتائیں کہ تجارت کرتی تھی ام المومنین، تو خواتین آج کل اگر تجارت کرتی ہیں تو مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں. اگر اسوائے خدیجۃ الکبریٰ کو سامنے رکھیں، طریقہ خدیجۃ الکبریٰ کو سامنے رکھیں، اور آج اگر کوئی بزنس کرنا چاہے خاتون تو میچ کیسے کریں گے، اور حیا اور عفت کی بات جو ہو رہی ہے اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ آج 10 ماہ رمضان المبارک ہے. میں تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص امام وقت کو ان کی جد امجدہ کی مثال کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز. سبحان اللہ. دیکھیے، جس بیوی کا تذکرہ اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، اس لیے کہ جس کو خود نبی پاک نے محسنہ اسلام کا لقب دیا ہو. واہ واہ. کہ اسلام پر جتنے ان کے احسانات ہیں ہاں انسان شمار نہیں کر سکتا. صحیح. اور کردار کی، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کردار کی کیفیت یہ ہے کہ مکہ کا وہ ماحول کہ جہاں تہمت لگانے کے لیے نشان لگا دیے جاتے تھے، اللہ اللہ، مگر اس عالم میں، اس ماحول میں بھی ان کو طاہرہ کا لقب عطا کیا گیا تھا. اس وقت طاہرہ مشہور تھیں یہ. اور جو مال و دولت باپ کے ذریعے سے ان تک منتقل ہوا وہ فقط وہیں تک محدود نہیں رہا. صحیح. ان کی اپنی ذہانت اور اپنی محنت تھی کہ اس میں مزید اضافہ کیا. ہاں. اور وہ دولت اس حد تک بڑی ہے کہ آج نیٹ پر جا کے لوگ چیک کر سکتے ہیں. پرانی تاریخ الگ رہی، آج بھی چیک کر سکتے ہیں. کم از کم 80,000 اونٹ، اور اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے. صحیح. آج کے دور میں کسی کے پاس ایک پانی کا جہاز ہو، 2 پانی کے جہاز ہو، کتنا بڑا آدمی ہوگا. صحیح. اور جس کے پاس 80,000 ہوں، اللہ. یعنی عرب میں ہر شہر میں ان کے اونٹ پھیلے ہوئے تھے. اتنی بڑی تجارت تھی. اچھا. یہ واحد خاتون ہے کہ مکے میں بڑے بڑے تجار قرض لیا کرتے تھے. اچھا. قرض دیتے تھے سود پر. یہ اس خاتون کی، اس بیوی کی خوبی تھی کہ کسی کی مقروض نہیں تھی. اللہ. لوگ ان کے مقروض تھے، قرض دیتی تھی مگر بغیر سود کے. اللہ. اور تجارت کو اتنی پاکیزگی کے ساتھ پردے میں رہتے ہوئے، اسلام نہیں آیا کوئی کہ ابھی، لیکن طہارت کو، عصمت کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت بھی کی. اور ایسی کامیاب تجارت کی ہے کہ ہیومن ہسٹری میں، تاریخ انسانیت میں اتنا کامیاب کوئی تاجر آج تک بھی نظر نہیں آتا. واہ واہ. جتنی بڑی تاجر یہ تھی. ان کا عالم کیا تھا کہ شہر مکہ میں اگر کوئی کنیز اچھا لباس پہنے ہوئے نظر آتی تھی نا تو برجستہ کہتے تھے یقیناً خدیجہ کی کنیز ہوگی یہ. اچھا. کوئی غلام اگر اچھا لباس پہنا ہوا نظر آتا تھا تو برجستہ لوگ کہتے تھے کہ یقیناً غلام یہ خدیجہ کا غلام ہوگا، کیونکہ سوائے خدیجہ غلام اور کنیز کے کوئی اچھا لباس نہیں پہنتا. اچھا. ان کی روایت ہی ملتی ہے کہ ان کے گھر میں ٹنگنے والے جو پردے تھے اس کی ڈوریاں سونے اور چاندی کی تھیں. پلیٹ اور چمچے سونے اور چاندی کے تھے. جس گھر میں، اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لباس یہ پہنا کرتی تھی دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتی تھی. اور اس میں سونے کے تاروں سے بنا ہوا وہ لباس ہوتا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لباس کو ضائع کرتی تھی، نہیں، اس لباس کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. یعنی جس خاتون کے پاس اتنی تجارت ہو، عصمت اور پاسداری کے ساتھ کامیاب تجارت کی، دولت میں اضافہ ہوا. اور دیکھیے کہ اس منزل پر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیوی کے شان میں جو جملے ہیں، کہا کہ خدیجہ کے 3 احسانات مجھ پر ایسے ہیں کہ میری امت قیامت تک ان احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی. اللہ. کہا کہ جب سارا مکہ میرا دشمن تھا تو خدیجہ تھی جسے مجھے پناہ دی. جب سب میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ تھی کہ جس نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا. صحیح. اور کہا کہ دولت جیسی نعمت مجھے اللہ نے اس بیوی کے ذریعے عطا کی. صحیح. اور ایک سب سے بڑا اعتراض، کیونکہ عمر مبارک میں فرق ہے، 25 برس اور 40 برس. مالدار ترین خاتون، اور رسول خدا عرب کے مکے کے غریب ترین خاندان کے یتیم بچہ. اور یتیم بچے کا ظاہر علماء کرام موجود ہیں، یعنی جس کو بنیادی طور پر ایسا بچہ جو یتیمی کی حالت میں دنیا میں آ رہا ہو، جو وراثت اگر موجود ہو تو اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. تو اللہ نے ان کے ایک عمل کو سنت بنا کر قیامت تک کے لیے دین میں داخل کر دیا. صحیح. یہی وجہ تھی کہ کہا کہ
قیامت تک کے لیے اس طعنے سے محفوظ کر دیا کہ دنیا یہ کہتی کہ دولت کی تمام ہے، اللہ۔ اپنے سے بڑی عمر سے شادی کر لی۔ یہ جناب خدیجہ کی پوری ہسٹری علامہ صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کی۔ یہ پوری ہسٹری ہے کہ جب ایک مرتبہ مکے میں کچھ خواتین کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے یہودی کا گزر ہوا، ایک مرتبہ کہا کہ اس شہر میں ایک نبی آنے والا ہوگا اور وہ خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو اس کے عقد میں جائے گی۔ اچھا، بقیہ تمام خواتین نے جو منہ آیا وہ بکا، مگر انہوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا اور اس دن سے منتظر رہی کہ وہ شخص کون ہوگا، یعنی اس دن سے جستجو تھی، واہ، اس دن جستجو تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جس وقت کامیاب سفر ہوا اس کے تمام کمالات موجودہ سامنے موجود ہے، جب سفر کامیاب ہوا تو اس کے بعد خود پیغام عقد دیا ہے، اور یہ پیغام عقد دینا اللہ کو اس بی بی کا یہ عمل اتنا پسند آیا واہ واہ، کہ سنت بنا کر دین میں داخل کر دیا۔ آج بھی جب نکاح ہوتا ہے تو پیغام لڑکی کی طرف سے ہی آتا کیا ہے، بات، مرد فقط قبول کر رہا ہوتا کیا ہے۔ بات ہے۔